تو یہ ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ میں نے نواز شریف کو اس لیے نااہل کیا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے، تم نے کسی کے خیال پر انصاف کرنا تھا یا تم نے قانون اور آئین پر انصاف کرنا تھا؟ تم نے کسی کی خواہش پر انصاف کرنا تھا یا تم نے آئین اور قانون کے اوپر رکھ کر انصاف کرنا تھا؟ اور آج بھی پورا سچ نہیں بول رہا، یہ پورا سچ بھی بولے گا، یہ بولے گا کہ وہ کچھ لوگ کون تھے، وہ کچھ لوگ شیخوپورہ والوں، یہ کچھ لوگ وہی تھے جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گئے۔ میں نہیں ڈرتی، میں کہتی ہوں یہ کچھ لوگ وہ تھے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گیا اور اس کو کہا کہ اگر تم نے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ضمانت دی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ بتاؤ قوم کو کہ وہ کچھ لوگ جنرل فیض حمید تھے، بتاؤ قوم کو۔ ڈیم والے بابا جی، قوم کو بتاؤ کہ کس طرح تم نے عمران خان کو الیکشن جیتنے میں مدد کی، کس طرح تم نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا، تاحیات 5 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، 20 سال کے لیے نہیں، تاحیات بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو نااہل کیا۔ عمران خان کے سب سے بڑے، سب سے طاقتور حریف نواز شریف کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکا۔ اس کی بیٹی کو، آپ کی بہن آپ کے سامنے کھڑی ہے مریم نواز شریف، میرے پاس کبھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، مجھے 10 سال کے لیے نااہل کیا۔ طلال چودھری یہاں پر کھڑا ہے، اس کو نااہل کیا۔ چن چن کر اس بابا زحمت نے مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو یا نااہل کیا یا جیلوں میں ڈالا۔ اور یہی بابا زحمت جب انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا تھا تو فرعون بنا ہوا تھا، شیخوپورہ والوں فرعون بنا ہوا تھا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، عزت داروں کو کی پگڑیاں اچھالتا تھا، ان پر جھوٹے الزام لگاتا تھا، ان کی بے عزتی کرتا تھا۔ آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان۔ ثاقب نثار کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اب کتاب شائع کروں گا، اس میں سچ لکھوں گا۔ تو شیخوپورہ کے عوام پوچھتے ہیں مرنے تمہیں موت یاد ہے؟ اس وقت موت یاد نہیں تھی جب کسی کے کہنے پر ایک بے گناہ شخص کو تم نے سزا دی، اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے ایک منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیا، اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین چلائی۔ شیخوپورہ والوں دھیان سے میری بات سنو، جس نے سچ بولنا ہوتا ہے نا نواز شریف کی طرح، وہ اس زندگی میں سچ بولتا ہے، مرنے کا انتظار نہیں کرتا۔ مرنے کا انتظار وہ شخص کرتا ہے جو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے عوام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کہتا ہے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ شیخوپورہ والوں ذرا لطیفہ سنو، ثاقب نثار کہتا ہے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ اب پتہ ہے نا کہ پول کھلنے والے ہیں، پول کھل رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ وہ بدنام زمانہ JIT یاد ہے نا جو واٹس ایپ پہ بنی تھی، تب واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا تھا۔ تمہارا
तुम्हारा व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ, तुम्हारे फैसलों की वजह से पाकिस्तान की तरक्की हैक हो गई, गरीब की रोटी हैक हो गई, गरीब का मुस्तकबिल हैक हो गया, अवाम का मुस्तकबिल हैक हो गया, नौजवानों का मुस्तकबिल हैक हो गया। और फिर इतनी दीदा दिलेरी से कहता है मैं पागल हूँ, इंटरव्यू दूँ, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है। तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं था तुम्हें? कौम के बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, ये जो मेरे नौजवान खड़े हैं इनका मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, इसको अपने बच्चों की फिक्र लाहक हो गई, कौम के बच्चों की कोई फिक्र नहीं। कौम के बच्चे रुल गए और इसका बेटा आज भी लंदन में ऐश कर रहा है। काश जितनी फिक्र तुमने अपने बच्चों की की उतनी फिक्र तुमने कौम के बच्चों की भी की होती, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। ये सब नौजवान खड़े हैं, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, कौम का मुस्तकबिल, मैं आपसे बात कर रही हूं। आप सबको मुबारक हो। कल सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला साकिब निसार झूठा कल कहता है कि मैंने इमरान खान को सादिक और अमीन होने का पूरा सर्टिफिकेट नहीं दिया था। शेखुपुरा वालों, मैं आपसे पूछती हूं, आधा सर्टिफिकेट कौन सा होता है? कोई सदाकत और अमानत का आधा सर्टिफिकेट होता है? कल इसने, मुबारक हो शेखुपुरा वालों, मुबारक हो पाकिस्तानियों, वो झूठा सर्टिफिकेट इस झूठे साकिब निसार ने इमरान खान से वापस ले लिया कल। और ये पूरा सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इसको पता था कि इस इमरान खान ने अभी बड़ी बड़ी चोरियां करनी है।